معزز محترم محتشم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں ہم مسلمان سب پر ایمان لاتے ہیں. بولیے جی، ہم مسلمان سب پر ایمان لاتے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم سارے ہر اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے، حضور پر، اور ہم ایمان لاتے ہیں تمام فرشتوں پر، اللہ پر بھی لاتے ہیں، اور ساری کتابوں پر، اور سارے لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے. بولو، ہم رسولوں میں کوئی فرق ہے بھائی، فرق تو ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت ہے، پر ہم ماننے میں فرق نہیں کرتے کہ اس کو مانیں گے اور اس کو یہ فرق بولو ہم کرتے. ہاں، تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں میں بھی اعلیٰ بنایا ہے، سب رسولوں میں بھی اعلیٰ بنایا ہے. اور پھر سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انعامات اللہ نے خصوصی بن مانگے عطا فرمائے. باقی نبیوں نے مانگا ہے، حضور کو رب نے بن مانگے عطا فرمایا ہے. نمبر 1، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہاری خاطر آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ موسیٰ علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں کہ ربی شرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، اور سرکار دو عالم کو اللہ خود فرما رہا ہے استفہام تقریری میں کہ الم نشرح لک صدرک، کیا آپ کا سینہ ہم نے آپ کی خاطر کھول نہیں دیا؟ یعنی یقیناً کھولا ہے. ووضعنا عنک وزرک، کیا ہم نے آپ کا وہ بوجھ اتار نہیں دیا، ہلکا نہیں کر دیا؟ الذی انقض ظہرک، جس سے آپ کی کمر پر بوجھ تھا، آپ کی کمر مبارک جھکی ہوئی تھی. ورفعنا لک ذکرک، اور پھر ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بھی تو بلند فرما دیا نا. اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ توجہ سے سننا. ایک دن نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، آپ نے حضرت ابراہیم کو مقام خلت پر فائز کیا ہے، یعنی خلیل بنایا ہے، اور آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام سے نوازا ہے. اب اور بھی کوئی ساتھی وہ تو وہ کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. بعض ساتھی شرم محسوس کرتے ہیں اور وہ بیچارے پھر تھکے رہتے ہیں. تو اگر کسی کو پرابلم ہو تو وہ کرسی پر بیٹھنے میں حرج ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا جی، آپ نے عرض کیا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، اور آپ نے اللہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا، ان کے لیے پہاڑ مسخر کر دیے. اور اے اللہ تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں اور جنوں اور پانی اور آگ پر حکومت بخش دی. اللہ تو نے سب کچھ کیا، میرے لیے کیا ہے؟ میری کیا خاص فضیلت ہے، میری کیا خصوصیت ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یہ جو صورت ہے نا یہ معراج شریف سے پہلے نازل ہوئی ہے. معراج پر تو پھر بلندیوں کی انتہا ہو گئی نا. اگلے ہم 2 جمعے انشاءاللہ معراج مصطفیٰ پر ہی پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ. تو پہلی چیز جو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کو بن مانگے ملی وہ ہے آپ کا شرح صدر. موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں اور سرکار کو اللہ خود عطا فرما رہا ہے. اچھا جی، یہ شرح صدر کا ایک مقام اور بھی ہے کہ 4 مرتبہ، لفظ بولے کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ تو سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ احادیث معتبرہ اور احادیث معتبرہ سے بھی ثابت ہے اور روایات صحیحہ سے کہ سرکار کا سینہ مبارک نکال کر چاک کیا گیا. بولو کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ. پہلی مرتبہ بچپن میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تھی 4 سال. بولو جی کتنی؟ یہ چونکہ لہو و لعب کا کھیل کا زمانہ ہوتا ہے تو سرکار کے سینے دل مبارک کو
نکال کر جنت کے پانی سے جنت کے تھال میں رکھ کر دھو کر دوبارہ فٹ کر دیا گیا۔ دوسری مرتبہ بلوغ کی عمر کے قریب جب آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی، یہ اس وقت آپ کے سینے مبارک سے دل نکال کر اس کو دھویا گیا، اس لیے کہ جوش جذبہ اور جو جوانوں کے کام ہوتے ہیں وہ آپ میں نہ آئیں، بلکہ آپ کا سینہ الم نشرح لک صدرک کا مصداق بن کے سب کے لیے نمونہ بن جائے۔ تیسری مرتبہ جب آپ نے اعلان نبوت کرنا تھا، اس وقت آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کے مبارک مقدس دل کو دھویا گیا، کیونکہ اعلان نبوت کے بعد تو مشکلیں آنے والی تھیں، بڑے بڑے مصائب آنے والے تھے، تو وہ بھی تو وہی برداشت کرتا ہے نا جس کا سینہ کھلا ہوا ہو۔ اور یہ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 3 مرتبہ۔ اور چوتھی مرتبہ جب آپ کو معراج پر لے جایا گیا، اس وقت آپ کا قلب مبارک دھویا گیا۔ اور کیوں؟ کہ اللہ سے ملاقات ہے، اور اللہ سے ملاقات تو وہی کر سکتا ہے نا جس کا سینہ سب سے کھلا ہو۔ فمن یرید اللہ، جس سے بھی اللہ ارادہ کرتا ہے کس چیز کا؟ ان یہدیہ، کہ اس کو ہدایت دے، تو یشرح صدرہ للاسلام، اللہ پھر اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ بولو جی، اسلام کے لیے اس کا سینہ۔ اور دوسرا اعزاز اور ایوارڈ فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، ہم نے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس سے آپ کی کمر جھک رہی تھی، کمر پہ بوجھ تھا۔ یہ وضع وزر دراصل شرع صدر کا ہی اثر ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے پوچھتا چاہتا ہوں وہ بوجھ کیا ہے؟ بولیے، وہ بوجھ ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ نزول وحی۔ بولو، نزول وحی۔ اس کا اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ اگر آپ اونٹنی مبارک پر ہوتے تھے تو اونٹنی کانپنا شروع کر دیتی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے سر میں سرکار کا میری گود میں سرکار کا سر مبارک تھا، ادھر ہی وہی آ گئی تو مجھے یوں لگا جیسے میری ران ٹوٹ جائے گی، اتنا بوجھ تھا کہ سخت سردی میں سرکار کو پسینے کے قطرات آ جاتے تھے۔ پر اللہ کہتا ہے کہ پھر میں نے آپ پر یہ بوجھ ہلکا کر دیا۔ بولو، آپ پر یہ بوجھ ہلکا کر دیا۔ اور فاستقم کما امرتا، ہم نے آپ سے فرمایا کہ ثابت قدم رہیے ہر اس کام پر جو میں آپ کو حکم دے رہا ہوں۔ اور بوجھ کیا تھا؟ اس کی تفسیر ایک اور ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے میرے محبوب، آپ کا ماضی، آپ کا حال، آپ کا مستقبل ہم نے گناہوں سے محفوظ بنایا ہوا ہے۔ آپ کے آگے بھی کوئی گناہ نہیں، آپ کے پیچھے بھی، بلکہ آپ کے صدقے سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور بوجھ کیا تھا؟ تیسرا جواب علماء لکھتے ہیں کہ سرکار پر بوجھ تھا اپنی امت آسی کا غم، کہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت جہنم سے کیسے بچے گی، میری امت عذاب قبر سے کیسے بچے گی۔ تو اللہ نے سرکار کو شفیع المذنبین بنا دیا تاکہ آپ کی امت کی بخشش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ یہ ہے کہ ہم نے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر پر پڑا ہوا تھا، کمر جھک رہی تھی فکر سے۔ اور تیسرا ایوارڈ، اعزاز، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے۔ آپ جدھر بھی دیکھیے ادھر میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر بھی بلند ہوگا۔ اور کب سے ہے؟ اب سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قالو، حضور سے کہا گیا، یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوۃ، یا رسول اللہ آپ کی نبوت کب واجب ہوئی، کب آپ نبی بنے؟ قال، سرکار نے فرمایا، وآدم بین الروح والجسد، جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، ابھی تک ان میں روح نہیں پڑی تھی، ان کا صرف پتلا ہی تھا، اس وقت میں نبی ہو چکا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، بولو جی، اس وقت میں نبی ہو چکا تھا۔ تینت جس کی سب سے مطہر، بے ست جس کی سب سے مؤخر، خلقت جس کی سب سے مقدم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان حقائق سے ثابت ہوا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی سب سے پہلے
اللہ نے ذکر مصطفیٰ شروع فرمایا ہے۔ دوسری وجہ لکھی ہے کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت میں سب سے پہلے ہے اور ظہور میں سب سے آخر ہے، مگر ابھی آئے نہیں تھے تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اللہ نے فرمایا نبیوں اور رسولوں تمہیں نبوت اور رسالت دوں گا، پر شرط یہ ہے وہ جو میرا آخر میں نبی آئے گا، ثم جاءکم رسول، جو آخر میں آئے گا، لتؤمنن بہ ولتنصرن، آج اس کی مدد کا بھی وعدہ کرو اور اس پر ایمان لانے کا بھی وعدہ کرو۔ اس لیے حضور نے فرمایا بعثت الی الناس کافہ، سب نبی علاقے، قوم، برادری، قبیلوں کے لیے آئے، پر مجھے اللہ نے ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں تو بھائی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا تھا، اوج شرف کا بدر وہی ہے، بزم رسول کا صدر وہی ہے، بدر منور صدر مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کلمے میں ذکر مصطفیٰ ہے، آذان میں ذکر مصطفیٰ ہے، نماز میں بولتے جائیے تسی بھی کمائی کر لو بھائی، آذان میں ذکر مصطفیٰ ہے، اور ایمان میں ذکر مصطفیٰ ہے، ایمان میں ذکر مصطفیٰ ہے، تقوی میں ذکر مصطفیٰ ہے، حج میں ذکر مصطفیٰ ہے، ہمارے عمروں میں ذکر مصطفیٰ ہے، ہمارے روزوں میں ذکر مصطفیٰ ہے، ہمارے جہاد میں ذکر مصطفیٰ ہے، ہمارے قیام میں ذکر مصطفیٰ ہے، مسلمانوں کے نام میں ذکر مصطفیٰ ہے، ہماری قبروں میں ذکر مصطفیٰ ہے، الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں ذکر مصطفیٰ ہے، صحابہ کی شان میں ذکر مصطفیٰ ہے، اہل بیت کے مقام میں ذکر مصطفیٰ ہے، ہماری قبروں میں ذکر مصطفیٰ ہے، اور حشر والے دن بھی پورے حشر میں ہر طرف رب کے بعد ذکر مصطفیٰ ہے۔ تو سرکار کا ذکر اللہ نے بولیے قیامت تک کے لیے بلند کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، چوتھا معنی محبوب قیامت والے دن بھی آپ کی وجہ سے سب کو بلندی دی جائے گی، جو آپ سے جڑ گیا وہ بلند ہو گیا، جو آپ سے کٹ گیا وہ قیامت میں مٹ گیا، بولو وہ قیامت میں۔ اس پر ایک حدیث سنے پر کہو سبحان اللہ۔ انا اول شافع، فرمایا سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ یوم القیامہ، سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی، پھر میرے صدقے سے باقیوں کو شفاعت کی اجازت ہوگی، پر ولا فخرا، میں اس پر فخر نہیں کرتا، بولو میں اس پر فخر ہے، میں موتی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، اگر کعبہ میں پڑھاؤں تو فخر ہے، بولو نا، کعبہ میں پڑھاؤں تو بڑا فخر ہے، مسجد نبوی میں پڑھاؤں اور فخر ہے، بولتے ہی نہیں ہو تو تسی آندے ہو بھائی اتھے ہی رہے، بس انہوں جان اسی دینا ہی کیوں ہے، میں نبی اللہ لے ہی جائے اور کوئی ایسا اعزاز مل جائے تو یہ بڑا فخر ہے، بولو بڑا، جو نیچے سے اوپر جائے اور درجہ ملے اس کو تو فخر ہے، اور جس کو رب نے سب سے پہلے بنایا ہو، سبحان اللہ، اونچی نہیں آکی سبحان اللہ، جس کے لیے اللہ نے کائنات سجائی ہو، سبحان اللہ، وہ کہتا ہے میرا بس یہی مقام نہیں ہے، اللہ فخرہ، میں کیا فخر کروں، سبحان اللہ، اللہ نے تو سب کچھ پہلے ہی عطا کر دیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ، فرمایا سب سے پہلے جنت کے دروازے میں کھٹکاؤں گا، فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلُونِيهَا، پھر اللہ میرے لیے دروازے کھولے گا، میں اس میں داخل ہوں گا، وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے ساتھ ایمان والے فقیر ہوں گے، وہ فقیر نہیں جو سب سے مانگتے ہیں، وہ فقیر جو صرف رب سے مانگتے ہیں، اور وہ مہاجرین انصار صحابہ ہوں گے، وَلَا فَخْرَ، میں اس پہ فخر ہے، وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ والآخرین علی اللہ ولا فخر، فرمایا کہ مجھے اللہ نے سب سے پہلوں میں بھی اور سب سے آخر میں بھی عزت والا، شرف والا بنایا ہے،
پر میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا. بولو یہ میں بات فخر سے تو یہ ہے ورفعنا لگا ذکرک. گر چشم بصیرت ہو تو بے شک دیکھے. اندر دی عقل آنکھ ہو گئے نا باہر والی تو چھڑو. گر چشم بصیرت ہو تو بے شک دیکھے. جو حد ہو تصور کی وہاں تک دیکھے. جو کوئی رفعت محمد کو سمجھنا چاہے وہ شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دن رات سرکار کے ذکر کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.